بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستوں۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت، یہ 5 عالم اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ہر انسان چاہے اس کی دنیاوی زندگی 100 سال ہو یا 1 سیکنڈ کی، اس نے ان 5 عالموں سے گزرنا ہے۔ لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ اللہ پاک نے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ پہلا عالم عالم ارواح ہے، جس میں سے دوسرے عالم یعنی عالم دنیا میں آنے کے لیے اللہ پاک نے والدین کو سبب بنایا۔ اسی طرح پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کے لیے سبب موت کو پیدا کیا۔ عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سورہ اسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی یہ زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی یہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور اس کے بعد میں بھی 2 عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ جس حال میں ہم دنیا میں موجود ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ خیر و دنیا و آخرت میں موجود جو عالم ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردہ کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے یہ وہ مقامات ہیں کہ جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں حسب مراتب رہتی ہیں، اس میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں فرمایا، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو قبر والی اس آزمائش سے نجات حاصل کر لے تو بعد کا معاملہ آسان ہوگا، اور اگر اس میں پھنس گئے تو بعد کا معاملہ سخت درپیش ہوگا۔ جب عالم برزخ میں روح پہنچتی ہے تو اس میں بھی 2 مقامات ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری کا نام سجیین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر منکر اور نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیے جائیں تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا۔ وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات درست نہ ہوئے تو اس کی قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی مسلط کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اسی طرح اعمال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہے تو 2 خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہیں تو 2 خوفناک تیز نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجیین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجیین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور وہ باغ جنت میں ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجیین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا
عذاب کا مزہ چکھتی رہتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہیں کہ اس کو سجیین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین اور صالحین کی روحیں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ فاطمہ تمہاری روح ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی رشتہ داروں کا نئے آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی منتظر بھی رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی کا وہ دن ہوگا جب روحوں کو دوبارہ جسم میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ان کو جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تجھے میری تنگی، میری بدبو، میری وحشت، ہولناکی، کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ایک اور مشہور معروف حدیث پاک یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں اور وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، اور یا تو پھر اس کی قبر میں جہنم کی گرمی، عذاب کی شدت آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہماری روح کو عالم برزخ میں ٹھکانہ علیین میں کر دے۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔